بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ماجد علی عابدی ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں اور دی برین کلینک کراچی میں کام کرتا ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پینک انزائٹی ڈس آرڈر ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو نئی صورتحال دنیا اس وقت تجربہ کر رہی ہے، اس سے پہلے شاید اس قسم کا تجربہ دنیا نے نہیں کیا۔ ہوا یوں کہ جب یہ کرونا کی وبا پھیلی اور چائنا کے ایک شہر کے اندر سے یہ چیز جب سامنے آئی تو پوری دنیا ایک خوف کا شکار ہوئی، اور پھر چونکہ اس وبا نے بہت تیزی سے کچھ ہفتوں کے دوران ہی دنیا کے اکثر ملکوں کو اپنا شکار کر لیا۔ چونکہ یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کے پھیلنے کے بعد زندگی کے روز و شب نے ایک نیا تجربہ سیکھا، اور یہ جو نیا تجربہ ہے یہ ہمارے لیے لاک ڈاؤن کی صورت میں سامنے آیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 4.5 ملین لوگ کرونا کی وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور قریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ ڈیتھ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک نارمل انسانی جذبہ جو ڈر اور خوف کا جذبہ ہے، یہ بہت دفعہ ہمارے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امتحان میں فیل ہونے کا ڈر نہ ہو تو ہم امتحان کی صحیح تیاری نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں آفس اپنے وقت پر جانے کا ڈر نہ ہو تو ہم آفس وقت پر نہیں جا سکیں گے۔ ہمیں اپنے کام مکمل کرنے کا وقت پر ڈر نہ ہو تو ہم اپنا کام مکمل نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈر یا خوف زدہ ہو جانا ایک نارمل انسانی جذبہ ہے، اور یہی ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے انسان کرونا کے اس وقت میں احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس ڈر اور خوف کو مائنس کر دیں تو پھر لوگ شاید احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہ کرتے۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہاں تک تو اگر ڈر خوف کے ساتھ کسی کو گھبراہٹ، بے چینی یا اس طرح کی دوسری علامات جس میں نیند کا غائب ہو جانا اور اس خوف میں مبتلا ہو جانا کہ کہیں مجھے کرونا کا وائرس یا مجھے اس طرح کی کوئی بیماری نہ ہو جائے جو میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہو، اگر یہ خوف صرف اتنا ہے کہ آپ کو احتیاطی تدابیر کروا رہا ہے اور اس احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ اپنی زندگی کی صحت کے معاملے کو بہتر کر سکتے ہو، تو یہ ایک نارمل فینامنا ہے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خوف اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پہ بس جاتا ہے کہ ہم اس خوف اور ڈر کا اتنا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر ہر وقت اس وسوسے کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم اس وبا کا شکار نہ ہو گئے ہوں اور اب ہماری جان خطرے میں ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو مریض پینک انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں انہیں یہ خوف اس حد تک بیٹھ جاتا ہے کہ پھر گھبراہٹ اور بے چینی کا ایک دورہ سا آتا ہے۔ اس دورے سے مراد یہ ہے کہ مریض کچھ منٹوں سے کچھ گھنٹوں تک ایک شدید اضطرابی کیفیت میں رہتا ہے، جس میں مریض کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی جان لیوا بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ اس آدھے گھنٹے، 20 منٹ، 25 منٹ کے دورے کے دوران مریض کو اکثر سانس میں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے مریضوں کو سینے میں درد اور الٹے ہاتھ کی طرف درد، یعنی ایگزیکٹلی اس طرح کی علامات ہوتی ہیں جس طرح کی کرونا کے مرض میں بھی ہو سکتی ہیں، یا کسی بھی اور ایسے مرض میں جس میں سانس کی تکلیف ہونا، یا پھر ایسا مرض جو کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، یعنی دل کے امراض۔ اور بہت دفعہ مریضوں کو ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پھر یہ مریض عمومی طور پہ میڈیکل ایمرجنسیز میں جاتے ہیں۔ جب یہ میڈیکل ایمرجنسیز میں جاتے ہیں اور وہاں ان کا چیک اپ ہوتا ہے اور ان کے ریلیونٹ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ٹیسٹ بالکل نارمل ہے۔ ایکس رے چیسٹ بھی نارمل ہے، ای سی جی بھی نارمل ہے، دل سے متعلق جو بلڈ کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں وہ بھی نارمل آتے ہیں۔ پھر یہ کسی حد تک تسلی ہوتی ہے ان مریضوں کو، لیکن کچھ دنوں بعد اور کئی مریضوں کو دن میں کئی دفعہ یہ دورہ دوبارہ پڑتا ہے۔ وہ جو 15-20 منٹ کا دورہ گھبراہٹ کا ہوتا ہے، اس دوران مریض کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، بس اب میں مرنے والا ہوں، یا میری سانس نکلنے والی ہے، یا مجھے دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ پھر یہ سائیکل ریپیٹ ہوتی ہے، مریض پھر ایمرجنسی میں جاتا ہے، اور کئی دفعہ جب ایمرجنسیز میں مریض جاتا ہے اور وہاں ڈاکٹر حضرات یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل ایشو نہیں ہے، تب مریضوں کو یہ ریئلائز ہوتا ہے یا ڈاکٹر صاحبان یہ گائیڈ کرتے ہیں
کہ شاید انہیں انزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ یہ جو اٹیک ہوتا ہے 20-25 منٹ کا یا کئی دفعہ یہ 1-2 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، جس میں مریض کو شدید گھبراہٹ بے چینی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، یا مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے، یا مجھے کوئی ناقابل علاج بیماری ہو گئی ہے۔ اس ڈر خوف کے ایپیسوڈ سے نکلنے کے بعد بھی مریض کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں اسی جیسا ڈر اور خوف والا ایپیسوڈ مجھے دوبارہ نہ آ جائے۔ اگر کسی مریض کو مہینے میں 4 سے زیادہ پینک اٹیکس ہو جائیں، یعنی ہم اس اٹیک کو پینک اٹیک کہہ رہے ہیں جس میں مریض کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو ہم اسے پینک انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے کہ پینک انزائٹی ڈس آرڈر ایک ایسا مرض ہے جو بہت چھوٹا اور معمولی مرض ہے۔ جب ہم کسی مرض کو چھوٹا اور معمولی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرض نہایت آرام سے قابل علاج ہے۔ اس مرض کی علامات اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ شاید سانس کا بند ہونا، سانس میں مشکل ہونا، یا دل کی طرف درد ہو جانا، یا کئی دفعہ مریض کے ڈر اور خوف سے پسینے اتنے زیادہ آنا، چکر آنا اور بے ہوشی کی طرف بھی مائل ہو جانا۔ علامات اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں اس مرض کے، اس پینک اٹیک کے دوران، کہ مریض اور لواحقین دونوں شدید پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن یوں یہ بیماری بہت چھوٹی ہے اور معمولی ہے کہ بہت آرام کے ساتھ یہ بیماری قابل علاج ہے۔ عمومی طور پہ پینک انزائٹی ڈس آرڈر کے دوران اکثر فیملی فزیشین حضرات مریضوں کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن کو ہم بینزوڈائزپین کہتے ہیں۔ بینزوڈائزپین اس مرض میں واقعی خاصی ایفیکٹو دوا ہے، لیکن لمبے عرصے استعمال کرنے سے 6 سے 8 ہفتے سے زیادہ اگر کوئی شخص ان دواؤں کو مسلسل استعمال کرے تو پھر ان دواؤں کا عادی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ پینک انزائٹی ڈس آرڈر کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی مرض ہونے کے لیے ہم عمومی طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ ذہنی اور دماغی مرض آس پاس کے حالات اور واقعات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ٹریگرنگ پوائنٹ ہے۔ جیسا کہ آج کل کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی سچویشن کے بعد سب سے بڑا ریزن لوگوں میں پینک انزائٹی ڈس آرڈر کا یا پینک ڈس آرڈر کا یہی ہے۔ لیکن کیا ہر شخص کو پینک انزائٹی ڈس آرڈر ہو رہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق موجود ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر وٹامنز کی طرح کام کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ نیورو ٹرانسمیٹر کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہوں، چاہے وہ موروثی وجہ ہو یا ان کے دماغ میں کوئی اور بیماری کی وجہ سے کمپرومائزڈ ہوں، یا کسی بھی وجہ سے اگر ان کے وہ نیورو ٹرانسمیٹر ڈسٹرب ہوں، تو پھر پینک انزائٹی ڈس آرڈر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی شخص کو پینک اٹیک ہو رہا ہے اور بار بار پینک انزائٹی ڈس آرڈر کا اٹیک ہوتا ہے، تو یقیناً بینزوڈائزپین یا فوری طور پہ ریلیکس کرنے والی یا خواب آور یا نیند آور دوائیاں اس کو وقتی طور پہ پینک سے ضرور نکال لیتی ہیں، لیکن یہ مرض اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو واپس ٹھیک نہ کیا جائے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ وہ دوائیاں جو ان نیورو ٹرانسمیٹر، جن کو عمومی طور پہ ہم سیروٹونین، ڈوپامین، ایسیٹائل کولین کہتے ہیں، ان نیورو ٹرانسمیٹر کو ٹھیک کرنے والی جو ادویات یا دوائیاں ہیں، وہ الحمدللہ کسی بھی طرح سے نشہ آور دوا نہیں ہیں، نہ وہ عادت والی دوائیں ہیں، اور 100% محفوظ دواؤں میں شمار ہوتا ہے۔ میں اپنے مریضوں کو عموماً یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ دوائیاں جنہیں ہم عمومی طور پہ SSRI کہتے ہیں، یہ پیناڈول کی گولی سے زیادہ محفوظ دوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی مت ہمارے یہاں ہے کہ نفسیاتی مریض قابل علاج نہیں ہوتے یا نفسیاتی مریض پاگل پن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے توسط سے یہ بات میں عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پینک انزائٹی ڈس آرڈر یا انزائٹی ڈس آرڈر عمومی طور پر اور ڈپریشن کے مریض پاگل پن کا شکار مریض نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جن بیماریوں کو ہم نفسیاتی بیماری کہتے ہیں یا نفسیاتی پن کہتے ہیں، یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ان بیماریوں کے علاج میں جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم پاگل پن کی دوا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی یہ اتنی محفوظ دوائی ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ پیراسیٹامول سے بھی زیادہ محفوظ ہیں۔
تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے پینک انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے ہیں اور اب آپ نے کسی بھی فزیشین سے یا کارڈیالوجسٹ سے، میں یوں اس لیے فزیشین کارڈیالوجسٹ کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ مریض ماہر نفسیات سے پہلے کارڈیالوجسٹ اور فیملی فزیشین یا چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس رپورٹ کرتے ہیں. اگر ان ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کوئی ایسی دوا دی ہے جس سے آپ کو فوری طور پہ بہتری بھی آ جاتی ہے پینک کے اٹیک کے اندر، تو ڈاکٹر صاحب سے اس بات پہ اصرار کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا علاج کیجئے جو میرے لیے محفوظ بھی ہو اور میرے لیے اس بیماری سے نجات کا باعث بنے. تو یوں ہم نے آج یہ سیکھا کہ پینک انزائٹی ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی ڈر اور خوف کے نتیجے میں ہو سکتی ہے. اس کی علامات میں مریض کو شدید ڈر اور خوف ہوتا ہے، خصوصاً اس بات کا کہ مریض کو یہ لگتا ہے کہ بس میرا آخری وقت آن پہنچا ہے. اس بیماری کی خاص پہچان یہ ہے کہ جتنے میڈیکل ٹیسٹ اس علامات کے دوران کروائے جاتے ہیں وہ نارمل آتے ہیں. دوسرے اسپیشلسٹ یعنی چیسٹ اسپیشلسٹ، فزیشین یا کارڈیالوجسٹ مریض کو بتاتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا پہلو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ قابل علاج بیماری ہے. عمومی طور پہ جن نفسیاتی یا پاگل پن کی بیماریوں کا ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں، اور اس بیماری کے علاج کے لیے جو دوائیاں موجود ہیں وہ نہایت محفوظ دوائیاں ہیں. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرونا کی اس وبا کے دوران ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رکھیں، اور جو لوگ اس بیماری کا یا کسی بھی بیماری کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. السلام علیکم.